بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبوت کے سلسلۃ الذہب میں ایک بہت ہی عظیم اور برگزیدہ شخصیت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گزری ہے۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے خاطر انہوں نے ہر قسم کی قربانی دی، اور امتحان و آزمائش کی کون سی ایسی بھٹی ہے جس میں ان کو نہ تپایا گیا ہو۔ انہوں نے کفر و شرک سے نفرت کری، بتوں کے بازار میں دعوت حق کی صدا کو پرزور انداز میں بلند کیا۔ انہوں نے باپ کو چھوڑا، اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے خاندان کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنے قوم کو چھوڑا، حتیٰ کہ اپنے ملک کو انہوں نے خیر بات کہہ دیا۔ اسی طرح یہ کے بعد دیگر آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آتی رہی۔ انہوں نے اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکے کی غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دیا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تجدید کری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ وہ درخشندہ اور تابندہ نقوش ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر پیار آ گیا، اور آپ کی ادائیں اتنی پسند آئیں کہ ان کو قیامت تک جاری رکھنے کے لیے اور امت محمدیہ کے تازہ رکھنے کے لیے باضابطہ ان کا انتظام فرما دیا گیا۔ حج بھی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار اور خدا کے لیے تسلیم و رضا کا شعار ہی ہے۔ اسی طرح زمزم کا چشمہ حیواں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے نصرت الہی کی یاد دلاتا ہے، اور صفا و مروہ کی سعی حضرت حاجرہ علیہ السلام کی بے تابی اور بے چینی کی یاد کو تازہ کرتی ہے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی جو مینا کے اندر دی گئی، یہ اس ذبح عظیم کی یادگار ہے جس کو انہوں نے خدا کی رضا کے لیے اور خدا کی رضا کی قربان گاہ پر باضابطہ بھیٹ چڑھا دیا تھا۔ اور جمرات کی جو کنگنیاں ہیں، جمرات میں جو پتھر مارے جاتے ہیں، وہ عزم ابراہیمی اور شیطان سے پنجے آزمائی کا گویا کے اظہار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آج سے تقریباً 4,500 سال پہلے ملک عراق میں پیدا ہوئے، اور ایسے وقت میں پیدا ہوئے کہ دنیا کی اکثریت جو ہے خدا کو بھول گئی تھی۔ کوئی سورج کی پرستش کر رہا تھا، کوئی چاند کو پوج رہا تھا، کوئی ستاروں کو پوج رہا تھا، کوئی شجر و حجر کو پوج رہا تھا، کوئی دریاؤں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی سانپ بچھوؤں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی کیڑوں مکڑوں کی عبادت کر رہا تھا۔ ہر خوفناک چیز کو خدا بنا لیا گیا تھا۔ لوگ جو ہیں اپنے ہاتھوں سے تانبے کے، پیتل کے، چاندی کے، سونے کے، لوہے کے، پتھر کے اور گاروں کے بت بنا رہے تھے، اور ان کے آگے اپنی پیشانی کو ٹیک رہے تھے، ان کے آگے اپنے سروں کو خم کر رہے تھے، ان کے آگے اپنی ناکوں کو رگڑ رہے تھے۔ ان کے لیے قربانیاں دی جا رہی تھی، ان سے منتیں مانگی جا رہی تھی، ان سے حاجت روائی کرائی جا رہی تھی، اور ہر ضرورت کو ان کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا، اور لوگ ایسا کرنے میں ذرہ برابر بھی عار اور شرم محسوس نہیں کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایسے گھٹا ٹوپ اور تاریک ماحول میں شعور کی آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ خداؤں کی فہرست میں ماہ و ماہ اور نجوم و انجم بھی اور اختر بھی شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ دیکھا کہ بھجنوں اور ٹھیلوں کا بڑا زور و شور ہے۔ اس کے بعد آپ نے اور بہت سی چیزوں کو دیکھا کہ بھجنوں کے الاپ اور راگ کی وجہ سے فضا بڑی پرشور ہے۔ ایسا ماحول کہ پتھر کو ہی پنگلا دے، ایسا ماحول کہ ہر ایک کے دل کو جو ہے نرم کر دے اور اس کو اپنے سانچے میں ڈال دے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے شعور کی آنکھیں کھولتے چلے گئے تو آپ نے دیکھا کہ بت گری، مجسمہ سازی اور صنم فروشی میں آپ کا خاندان ہی پیش ہے، اور پھر آپ نے اپنے والد کو دیکھا کہ وہ اس میں بڑی مہارت رکھتے ہیں اور ایک بڑے معبد کے، ایک بڑے مندر کے آپ پروہت ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آپ کو علم ہوا کہ آپ وقت کے بادشاہ نمرود کے مصاحب خاص اور اس کی وزارت کونسل کے ایک فعال اور سرگرم رکن بھی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش پر کتنی خوشیاں منائی گئی ہوں گی اور خوشیوں کے شادیانے بجے ہوں گے۔ لوگوں نے کیسی کیسی آرزویں اور کیسی کیسی تمنائیں کی ہوں گی کہ ایک پروہت کے گھر لڑکا پیدا ہو گیا ہے جو بڑا ہو کر اپنے باپ کا جانشی بنے گا اور ان کی وراثتوں کا امین بنے گا، اور لوگوں نے کیسی کیسی امیدیں لگائی ہوں گی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کچھ اور ہی منظور تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور ہی چاہتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن سے ہی آپ کو قلب سلیم عطا فرما رکھا تھا۔ فأتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جیسے شعور کی دہلیز پر قدم رکھتے چلے گئے تو آپ کو اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے اور اپنے قوم سے، ان کے عادت و اطوار سے، ان کے رسم و رواج سے نفرت ہوتی چلی گئی، گھن آتی چلی گئی۔ پھر آپ نے اپنے دل میں خیال کیا کہ لوگ اپنے ہاتھوں سے جن بتوں کو تراشتے ہیں، جن بتوں کو بناتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ چل نہیں سکتے، وہ پھر نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، وہ بول نہیں سکتے، حتیٰ کہ وہ حرکت تک نہیں کر سکتے۔ مکھی آتی ہے، ان کا کھانا اٹھا کر چلی جاتی ہے، چوہا آتا ہے، ان کا پرساد کھا لیتا ہے، اس کو بھی اڑا نہیں سکتے اور چوہے کو بھی دور نہیں کر سکتے۔ جب یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تو کیا انسان کو یہ نفع پہنچا سکتے ہیں؟ کیا انسان کو یہ ضرر پہنچا سکتے ہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی باتیں برابر سوچتے رہتے تھے اور اس طرح کے خیالات ان کے دل و دماغ میں گھومتے رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارے کو دیکھا جو بہت زیادہ چمک رہا تھا، جگمگا رہا تھا۔ آپ نے سوچا کہ قوم جو ہے ستاروں کی پوجا کرتی ہے، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو، کیونکہ لوگ اس کی پوجا کرتی ہے۔ لیکن صبح کے وقت جب اسی ستارے کو دیکھا کہ اس کی جگمگاہٹ بالکل ختم ہو گئی ہے اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا ہے، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ جو غائب ہو جائے، جس کی روشنی مدھم پڑ جائے، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک روز آپ نے چاند کو دیکھا جو بہت زیادہ چمک رہا تھا۔ سوچا کہ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا خالق ہو۔ لیکن صبح کے وقت جب اس کی روشنی مدھم پڑ گئی تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ایک روز سورج کو دیکھا اور سوچا کہ یہ بڑا ہے، یہ سب سے بڑا ہے، ممکن ہے کہ یہ میرا رب ہو۔ لیکن شام کے وقت جب وہ غروب ہو گیا تو کہا کہ یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد دل میں سوچا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے اس زمین کو پیدا کیا، جس نے اس آسمان کو پیدا کیا، جس نے اس پوری کائنات کے نظام کو پیدا کیا، جس نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، میرا رب تو وہ ہو سکتا ہے۔ اسی چیز کو سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ آپ نے ستارے کو دیکھا جب وہ غائب ہو گیا، کہا کہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا جب وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرے رب نے اگر مجھے ہدایت نہیں کی، میرے رب نے مجھے سیدھی راہ نہیں دکھائی تو میں بھی گمراہوں کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا۔ سورج کو دیکھا، کہا کہ یہ بڑا ہے، ممکن ہے کہ یہ ہمارا رب ہو، جب وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، جب وہ بھی غروب ہو گیا، کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔
میرا رب تو وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور ہر چیز کو اس نے بنایا۔ تو گویا کہ قوم سے یہ ایک مناظرہ تھا، اپنے قوم سے یہ خطاب تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہہ دیا تھا، یہ میری قوم جن کو تم پوچھتے ہو میں ان سب سے برات کا اعلان کرتا ہوں، میں ان سب سے سبکدوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گویا کہ اپنی قوم سے مناظرہ کیا اور ان سے کہا کہ یہ اجرام فلکی جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن کا ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں، یہ جگمگاتے ہوئے ستارے جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، یہ چاند جس کی روشنی جو ہے ایک کائنات کو روشن کیے ہوئے ہے، اور یہ سورج جو اپنے سینے کو جلا کر روشنی پہنچا رہا ہے، یہ سب کے سب مخلوق ہیں، ان کا خالق تو کوئی اور ہی ہے۔ خالق وہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا، خالق وہ ہے جس نے ان کو مسخر کیا، خالق وہ ہے جس نے ان کو کام پر لگا رکھا ہے، ڈیوٹی پر لگا رکھا ہے، ان کو ان کے مدار میں چھوڑ رکھا ہے، وہ ان کا خالق ہے۔ میرا رب تو وہ ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا، میرا رب تو وہ ہے جو کبھی جو ہے اپنے ذمہ داری سے ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ میرا رب موت دیتا ہے، میرا رب زندگی دیتا ہے، میرا رب کھلاتا ہے، میرا رب پلاتا ہے، میرا رب اس پوری کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرے کے نظام کو پورا کرتا ہے، وہ میرا رب ہے، اور میرے رب سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی، چاہے وہ آسمان میں ہو، چاہے وہ فضاؤں میں ہو، چاہے وہ زمین میں ہو، چاہے وہ زمین کی گہرائی میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ سمندر کی گہرائی میں ہو، چاہے وہ سیپ میں ہو، چاہے وہ صدف میں ہو، میرے اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں رہ سکتی۔ لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ پیغام پوری دنیا کے انسانوں کے نام ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو سوچنا چاہیے اور غور و فکر کرنا چاہیے، وہ آسمان کو دیکھیں، وہ زمین کو دیکھیں، اور کائنات کی ایک ایک چیز اور ایک ایک ذرے کو دیکھیں اور اس میں غور و فکر کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا، پھر جو ان کا پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو اپنا رب ماننا چاہیے، اس کو اپنا خالق و مالک ماننا چاہیے، اور اس کا خاص حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بندہ بن جانا چاہیے۔ بس آج کا یہی پیغام ہے۔ یہ سلسلہ ابھی ایک دو ایپیسوڈ میں اور جاری رہے گا، تو اگلی ویڈیو میں مزید بات ہم آپ سے کریں گے۔